بس وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا حضرت، حقیقت ہے حضرت، موقع ہمیں بڑے ملتے ہیں لیکن بس ہمیں ہماری میں ہی مار جاتی ہے حضرت۔ میں پھر دیکھا نا، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں، یہ میں پھر جو میں ہوں، اس میں کو انہوں نے نا مدینہ پاک بلا لیا، تو اس میں نے نیچے لاچا پہنا ہوا تھا، تو اوپر جو ہے نا اس میں نے کرتا پہنا ہوا تھا، تو گنبد خضرا شریف کے بالکل سامنے نا دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کی، یہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آنکھیں بند تھیں، تو اس میں کو صرف اتنا محسوس ہوا کہ اس میں کی جھولی میں کسی نے کچھ ڈالا ہے، تو اس میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا تو 6 ریال، 2 ریال کے 3 نوٹ، تو ڈالنے والا تیزی سے ڈال کے چلا گیا، تو یہ میں ہو گیا پھر۔ مجھے بڑا غصہ لگا، میں نے کہا اس نے مجھے فقیر سمجھ کے میری جھولی میں پیسے ڈالنے ہیں۔ یہ میں جلدی سے اٹھا اور اس میں نے جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس میں نے اس کو کہا تو نے اس میں کو فقیر سمجھا، کیوں تو نے اس میں کی جھولی میں پیسے ڈالنے ہیں؟ تو وہ آگے سے اس نالائق میں کو کہتا ہے فقیر نہیں سمجھا میں نے، تم مہمان ہو نبی علیہ السلام کے، تو میں نے اس لیے تمہیں دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو دے کے چلا گیا، تو پھر بعد میں یہ میں بڑا ہی رویا، اوے منو صاحب انہوں نے تو فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چھڑیا، انہوں نے تو فقیر بنایا تھا، انہوں نے، تو نے خود انکار کر دیا کہ میں فقیر نہیں کوئی۔ یہ میں کی بڑی خباستیں ہیں، پتہ نہیں یہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں حالانکہ مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ کیا پڑھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خدا دی قسم کدی ککھ نہ پڑھے ہوندا تے پتہ نہیں کی ہوندا، اے پڑھے نے مروا چھڑیا، کدی ککھ نہ پڑھیا ہوندا، کتا بلا ککھ نہ پڑھیا ہوندا، میں مدرسے دا منہ نہ ویکھیا ہوندا، شاید پتہ نہیں میں کی ہوندا، پھر میں نہیں مروا چھڑیا، پتہ نہیں میں نہ ہوندا تے کی ہوندا، دل کردا سنتاں پاڑ کے سوٹا ہوں کتے جا، لیکن کی کریے پھر اس معاشرے چ میں نوں جین وی تے نہیں دیندے بغیر سنتا، خدا دی قسم دل کردا گلا چھڑنا سنتا ساری، اور کہا میں ککھ بھی نہیں پڑھے ہیں۔ دیکھو نا حضرت جو بڑے پڑھے تھے ہیں، پیر مہر علی شاہ، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہے، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک گیت سجن دے گا رہی، لوں لوں تے ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال ہے۔ بس پتر یہ میں سے بڑا بچہ کو، یہ پھر میں نہیں دینے آیا کہ اب سارے قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے حضرت۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا۔ بس اتنا کہوں گا یار، جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا سی قبرستان ہی، اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے حضرت۔ کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا حضرت، بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے، بس اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا۔ جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا۔ اور یہ تاریخ نے تو بڑا کچھ لکھا نا حضرت، ہم نے تو تاریخ ہی چھوڑ دی۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں تمہارے پاس تو 1400 سال کی تاریخ ہے اللہ کے بندوں، اور تم پڑھتے تمہاری عمر ختم ہو جائے، تم سے تو 1 صدی بھی ختم نہیں ہونی۔ ہمارے بزرگ ہمیں اتنا کچھ دے کے گئے ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا۔ تو حضرت سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا بابا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے نہیں نہ چھوڑتے، یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت۔ ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، صرف بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی حضرت۔ کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر حضرت۔ لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی، تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پل آج میں بھی تو لیٹ کے دیکھا کیویں دا بستر ہے، تو ظاہر تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی، بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، تو اٹھ کھڑی ہوئی، تو کیا دیکھا جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے، غصہ چڑھا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو۔ وہ کوڑے پڑے، ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی، لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے، آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔
آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے درد ہوئی رو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کیتی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو نہیں سا لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ جڑا کئی سالوں تو سون رہے انہوں کنے پینے نے۔ ہاں سر، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری، سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں، جاگو پائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے۔ ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ہے۔ حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلیکے چ پیا پھری، ہاں اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اس لیے محنت کرو حضرت جی، محنت۔ اور حضرت جی حقیقت بات ہے، ہم چھوڑنے، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے۔ وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے لکھا، ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا موجائی، وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ، سامنے رکھ دیے، فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، سارے رکھ کے نا اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں، آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہی، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے، وہ تور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہو دا، اوے انہوں نے ہیرے تے رکھیا، میں ہیرے والے تے رکھ لیا۔ یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا، یہی فیصلہ کرنا ہے حضرت، اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے حضرت، حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا حضرت۔ پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت، جو صوفیاء کا لباس ہے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے، تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے، تو جب وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں ایک درد اٹھا ہوا، ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہی، وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا تو نے کیا؟ آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے۔ وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا، اب بھی تخت تیرا ہی ہے، چل آ واپس، کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا؟ بتا۔ تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا، لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی۔ اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی، پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ۔ تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا، انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا۔ آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں پھر ہی لے آئی ہوں، یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لے کے آؤ۔ تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا، آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ حضرت کر کے تو دیکھو یار، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو صحیح یار، تو کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں، اور یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے، بہت بڑی ہستی ہوئی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا،
اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا، شاہ صاحب کے گاؤں کا۔ اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی، پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا وہ پنڈ نو تر پہ ہے، ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا، اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے۔ موجی بابے ہیں حضرت یہ بھی۔ شاہراں نے فرمایا سارے کئیاں چکو تے میرے نال دریا چلو۔ وہ سب آ گئے، سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی۔ اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا ہے شہر کو، اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی۔ وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا، لیکن پانی نہیں آیا۔ شاہوری کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن۔ اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، سارے گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا ہے، دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے، پہلے اپنے قصور کی معافی چاہیے، شاہ صاحب نے معاف کر دیا۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا، پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا؟ آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو، نہیں عرض کی حضور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نوں، پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو، تو تسی تے ماری کوئی نہیں، تسی تے ٹر گئے، تو میں ماردا رہا تے نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نوں ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے، آپ ہی تے نہیں پانی آ سکدا ہے، تیری مرضی نہ ٹریا ہے، تے پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تے میں تے تیرا بندہ ہاں تے میں تیری رضا تے راضی ہوں، میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال۔ میں نے بند توڑنا شروع کر دیا۔ کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے، او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے۔ آؤ تو صحیح یار، ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ راز سمجھو حضرت، اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت، راز سمجھو یہ راز ہے کیا حضرت، راز ہے کیا، جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے۔ وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے، میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جے کم کریے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں جناب آپ ایک کہندے 1000 کہوں میں 1000 کر دیا۔ فرمانے لگے بھئی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے وہ، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جس سے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے ہی کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے، ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں، نام ان کا کچھ اور تھا، تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے، ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیے، کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا، بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا، اس کی خاموشی میں بھی بڑا روت تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں؟
لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں. لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, چلو کسی سے پوچھتے, بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں. خیر جب کافی وقت گزر گیا نا, مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا, ہم نے مدرسے پہنچنا تھا, تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے. میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا, تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں. او بھائی تو کون ہے, یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے, نہیں بولے. پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا, وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے, کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ. لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا, تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا, اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. اوئے ہوئے حضرت, اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. میرا پہلا جھٹکا تھا کہ میں نے 11 KV کو ہاتھ ڈالا, اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا. میں گھبرا گیا, یار یہ بابا کیا چیز ہے. وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے. اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے. تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت. اللہ اکبر یا رسول ان کو سارا ہی پتا ہے. لیکن بات حضرت پھر وہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا, تو حضرت بے قرار دلوں کو کہاں چین آ رہا تھا. حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, ایسے کچھ اور بزرگ آپس میں ملے اور آپس میں بیٹھ کے بات یہ ہوئی کہ بھائی ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ کہہ دو, ظالم نہ ہو, مظلوم ہو, تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروائے. تو بات یہ ہوئی کہ پتہ نہیں اب علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے بھی ہیں کہ تو کسی قاری سے پڑھا ہے یا کسی عورت سے پڑھا ہے, معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, مخارج ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, پر حروف باریک حروف میں فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں, روز جا کے نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سنائی جائے. یہ بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے نہ آ گئے. اب وہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن فقط حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. وہ آ کے ساری بات جو باہر ہوئی تھی نا, آ کے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی طرح سنائی گئی. علم الدین پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہو نہیں پڑھے, معروف پڑھے ہو مجہول پڑھے ہو, مخارج ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک, سو سا قو کا دا ض فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. چلو اس طرح کرو, ہم پڑھتے ہیں تو تم سن لو. اب جناب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف تلاوت کرنی شروع کی. ہائے ہائے, سید نے کیا قرآن پڑھا ہوگا ہیں. ہائے ہائے, الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیا سید نے قرآن پڑھا ہوگا. لیکن یہاں سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں, بندہ جب پڑھ رہا ہو نا حضرت, بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے, غلطی ہو جاتی کوئی نہ کوئی. بس بے خودی تاری تھی حضرت پہ, تھوڑی سی توجہ ہٹی تو قبلہ زبر کو زیر پڑ گئی. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ادباً ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, حضور سید پاک کو, بڑے لوگ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن پڑھ آپ کلام الہی رہے ہیں, ذرا توجہ فرمائیں, آپ زبر کو زیر پڑھ گئے ہیں. ذرا توجہ فرمائیں, آپ زبر کو زیر پڑھ گئے ہیں. حضرت رک گئے. پہلی بات تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, اور اس نے ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی. پھر قبلہ نے غلطی کی طرف توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حیران ہو کے پوچھا علم الدین, اور ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, اور تو نے ایک پکے حافظ قرآن کی صحیح غلطی نکالی, اور یہ کیا ہے. تو عرض کی حضور آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھا ہے,
اور علم-الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. ہاں حضرت اللہ یا رسول اللہ ٹھیک ٹھیک. ہاں حضرت بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روی منزل ہی نہیں ہے. حضرت جی اسی تے بازیاں لاندہ نا عشق رکھ چھڑے ہیں نا. عشق سوکھا کام ہے، عشق سوکھا کام ہے. ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نا، عشق بڑا ڈاڈا کا. لیکن حضرت جی کر لو یار، کر لو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، کر لو حضرت. اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دے کے پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا. یہ بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے. وہ بعد کی بات ہے کہ حضرت نے کتب صاحب کے بعد بھیجا. وہ لکھا ہے کہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گئے نا دل میں خیال آیا لے بھائی چنگا والی لکڑ نہ ٹیک لاوے تو لکڑ خشک رہے. کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا. کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تے تو ضرور ہے نوارا کرنا ہے. یہ فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. وہ کی کاٹ فقیری والی چڑھ زولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں مرضی شہنشاہ دی چل دی ہے. فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا. حضرت ہاں کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا. اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا. تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت، جوانی تھی بالکل کتب صاحب کی، اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں کتب صاحب. تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. فرماتے جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو جاواں کہ نہیں ہویا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی دے دے. فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا، تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے. حضرت بہرحال باتیں تو بہت ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا کیونکہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو تم. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے جاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ. آپ فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے، گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس پہ، خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے. کہتے ہیں خیر میں اندر گیا، جا کر حضرت کی قدم بوسی کی، جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا، حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے جب میں نکلا نا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پڑی ہے، تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جگہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ چیک تو کیا جاتا ہے نا.
फिर बातें बनती हैं, अभी तो नहीं बन जाती हैं। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई। ओ भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? तेरा इम्तिहान है, ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, हैं वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे 11 पिछे, हाय यारी साडे नाल ते जांदे 11 पिछे। कहते यही कदम था जो सब